السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمیر حسن اور آج ہم بات کریں گے ایسی 7 چیزوں کے بارے میں جو انسان کے اچھے اعمال کو بالکل ختم کر دیتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو 3 چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے شرک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے انبیاء کی طرف وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے، انسان بہت مشکل سے، بہت پریشانی سے، بہت ٹربل برداشت کر کے، بہت ایفرٹس کے ساتھ انسان کچھ اعمال کرتا ہے، اور ان کا بس یوں پل بھر میں ختم ہو جانا ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے اعمال کو، ہمارے ایفرٹس کو، ہمارے محنت و مشقتوں کو ختم کر دے رہی ہے، اس چیز سے ہم دور رہیں، اس چیز سے ہم بچ کر رہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز شرک۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل کو بالکل ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی قرآن پڑھنے والا ہو، حدیث پڑھنے والا ہو، یا جو بھی ہو، اگر اس نے شرک کیا، اس کے تمام اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم۔ دیکھیے، ابھی اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان قبرستان جائے، قبروں کی زیارت کرے، تاکہ ان کو اپنی زندگی کا اینڈ، اپنے آخری ڈیسٹینیشن کو یاد کر سکے، اور یاد کرنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں کے لیے موٹیویٹ کر سکے، غلط کاموں سے دور رہے۔ اس لیے اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ قبرستان جاؤ، وہ قبروں کی زیارت کرو اور اپنی موت کو یاد کرو۔ لیکن اس عمل کو آج مسلمانوں نے پلٹ دیا ہے، اور جگہوں جگہوں پر مزار اور درگاہ اور نہ جانے کیا کیا بنائے گئے ہیں، جہاں مسلمان جا کر ماتھا ٹیکتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے دعا مانگو یا ان سے تم کچھ مانگو یا ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، ارے چلو مان لیا کہ اگر انہوں نے سن بھی لیا، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تم سے مانگ رہے ہو، جو اپنی ضرورت پوری کرنے کو کہہ رہے ہو، وہ پوری نہیں کر سکتے۔ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ۔ تو یہ انسان کا سب سے بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ ایک انسان ایک مردے کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگ رہا ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو انسان کو ان سب چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کے تمام محنت اور مشقت اور ایفرٹس کے ساتھ کیے گئے اعمال بس کچھ پل میں اس طرح ختم ہو جائے۔ دوسری چیز ہے ریاکاری، شو آف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ پہلے بلائے جائیں گے، جس میں ایک مالدار ہوگا، ایک عالم ہوگا، اور ایک بہت ہی بہادر انسان ہوگا۔ بہادر یعنی کریجیس مین۔ ان لوگوں کو اللہ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا، اللہ ان سے پوچھے گا مالدار سے کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، تم نے مجھے مال عطا کیا، میں نے اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے لیے تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے لیے غریبوں اور مسکینوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے مال اس لیے دیا تاکہ تمہیں لوگ بہت بڑا سخی اور جنرس پرسن کہہ سکے۔ تم کو لوگوں نے جنرس کہا، تم کو لوگوں نے بہت مالدار کہا، دنیا کے اندر سب کچھ ہو گیا، اس کا بدلہ تم کو مل گیا، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ان 2 لوگوں کا بھی معاملہ ہوگا، جو عالم ہے اور ایک جو کریجیس مین ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس لیے ایسا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ ان کے عمل میں ریاکاری تھی،
ان کے عمل میں شو آف تھا، وہ لوگوں کے لیے سب کرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے اچھے کام کر کے، وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں، لوگ ان کی تعریف کریں. لوگوں نے تعریف کی، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، انہوں نے اللہ سے کوئی امید نہیں لگائی تھی. تو ریاکاری جو ہے، شو آف، یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کے زندگی بھر کے اعمال کو، زندگی بھر جو انسان محنت اور مشقت کر کے چھوٹے چھوٹے عمل کیا ہوتا ہے، وہ محنت اور مشقت کے عمل کو پل بھر میں ختم کر دیتا ہے. اس لیے ریاکاری سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، شو آف سے بچنے کی ضرورت ہے. شو آف کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. کچھ لوگ اپریشیٹ کریں گے، کچھ لوگ تعریف کریں گے، کچھ لوگ کچھ بولیں گے، کچھ لوگ کچھ بولیں گے، بس اور کچھ نہیں. اس لیے ریاکاری سے بچیں، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں جو کچھ بھی عمل کریں.